اسی علاقے کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ کہیں جلسہ تھا، جلسے کی اگلی صبح شراب کی بوتلیں بڑی تعداد میں ملی ہیں۔ اگر اس طریقے کے دینی جلسوں میں ہمارا نوجوان شراب پی کے آتا ہے تو میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں بند کر دیجئے، ان جلسوں بند کر دیجئے۔ اگر یہ جلسے نشہ کرنے والوں، زنا کرنے والوں کے جمع ہونے کی جگہ بن جائے تو اس سے بڑھ کے تکلیف کی میرے ساتھیوں کیا بات ہوگی۔ آج مسلمان شراب پیتا ہے اور بائک سے آتا ہے ہیرو بن کر کے، شراب کی دکان سے شراب پیتا ہے اور اس کے بعد جلسے میں آ کر کے علماء کی تقریریں سنتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہم کس دور میں پہنچ گئے، ہم کون سی کس سے دور میں پہنچ گئے اور کون سے حالات تک ہم پہنچ گئے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ یہ شراب وہ چیز ہے، میرے نبی نے فرمایا لعن اللہ شارب الخمر، اللہ کی لعنت و شراب پینے والے پر، وساقیہا شراب پلانے والے پر، وعاصرہا اور شراب تیار کرنے کے لیے جس پھل میں سے رس نچوڑا جا رہا ہے اس رس نچوڑنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، ومعتصرہا اور جس کے لیے نچوڑا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، وحاملہا اور جو شراب کا برتن لاد کے لے جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، والمحمولۃ الیہ اور جس کے پاس شراب کو لے کے جایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، وبائعہا اور شراب بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، ومشتریہا اور شراب خریدنے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی نے شراب سے ریلیشن رکھنے والی ہر چیز پر لعنت کی ہے اور لعنت بھیجی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ملعون ہے وہ انسان جو شراب پیتا ہے۔ آج اس دور میں ہم تقریریں سنیں رات رات پر اور ہمارے سماج میں اگر شرابیوں کی تعداد میں بڑھوتری ہو رہی ہے تو میرے پیارے ساتھیوں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، پانی کہاں مر رہا ہے، کمی کہاں ہو رہی ہے، کوتاہی کہاں ہو رہی ہے، یہ کیوں گناہوں کا بازار دن بدن بڑھ رہا ہے، یہ گناہ کیوں نہیں کم ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، گناہوں سے لعنت برستی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ گناہوں کا ایک نقصان اور ہوتا ہے، گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ علم دین کو چھین لیتا ہے۔ ابھی میں موبائل پر دیکھ رہا تھا، امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ لکھنے والوں نے لکھا، اذا اشکلت علیہ مسئلۃ، امام ابو حنیفہ بہت بڑے عالم تھے، امام ابو حنیفہ بہت بڑے عالم تھے، جب کوئی مسئلہ بیان کرنے بیٹھتے تھے اور مسئلے کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا تھا، امام ابو حنیفہ کے اوپر جب کوئی مسئلہ مشکل ہو جاتا تھا اور مسئلے کا حل نظر نہیں آتا تھا تو کہتے تھے شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہے، شاید میں نے کوئی غلطی کی ہے، میری غلطی کی سزا مجھ کو مل رہی ہے اور اس مسئلے کا مجھ کو حل نہیں مل رہا ہے۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ توبہ کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے اور جب مسئلہ حل ہو جاتا تھا تو کہتے تھے رجوت انہ تیب لی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ یہ ہمارے ائمہ تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ دین کے عالم تھے، قرآن و حدیث کو پڑھنا پڑھانا ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ میرے ساتھیوں، یہ اللہ والے لوگ تھے، یہ بھی گناہوں سے ڈرتے تھے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے تھے۔ ایک ہم اور آپ ہیں، دن رات گناہ کرتے ہیں، موبائل ہاتھ میں گناہوں کی پوری پڑیا لے کے گھومتے ہیں، دن رات اس کے اوپر گندی اور غلیظ اور بیہودہ چیزیں دیکھتے ہیں، ہمیں کبھی توبہ کا خیال نہیں آتا، ہمیں کبھی اللہ سے معافی مانگنے کا خیال نہیں آتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، توبہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو دین کا علم ملا ہے، جو علماء سے سن سن کر کے آپ نے دین سیکھا ہے، جو کتابوں میں پڑھ پڑھ کے آپ نے دین سیکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ علم دین آپ سے چھین لیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی رحمت نازل ہو اس کے اوپر، ان کے اوپر، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے امام تھے۔ امام شافعی کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی۔ امام شافعی کے استاد تھے امام وکیع، بہت بڑے وہ بھی عالم تھے، محدث تھے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محترم امام وکیع بن جراح سے پوچھا کہ حضرت میں کوئی چیز یاد کرتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتی، میرا علم بڑھ نہیں رہا ہے، میری یادداشت کمزور ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد سے کہا کہ میری یادداشت اچھی کام نہیں کر رہی ہے، فارشدنی الی ترک المعاصی، تو ان کے استاد نے کہا کہ اے میرے شاگرد،
اگر چاہتا ہے کہ یادداشت اچھی ہو جائے، قرآن یاد کرے یاد رہ جائے، حدیثیں یاد کرے یاد رہ جائے، اگر اپنی میموری کو اچھا بنانا چاہتا ہے تو گناہوں سے بچا کر، اللہ کی نافرمانیوں سے بچا کر، فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، اس لیے کہ علم دین اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ کا یہ نور کسی گناہگار کو نہیں ملتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کو اگر عالم بنانا چاہتے ہو، اپنی بچیوں کو عالمہ بنانا چاہتے ہو، اور بناؤ، میں کہتا ہوں ہر گھر میں ایک عالم اور عالمہ ہونا چاہیے۔ اس لیے نہیں، آپ اپنی لڑکیوں کو عالمہ اس لیے مت بنائیے کہ بس وہ عالمہ بن جائے گی تو تقریر کرنے لگے گی، دور دور سے تبلیغ کرنے جائے گی۔ ایک لڑکی بھی آپ کے گھر میں عالمہ رہے گی، کم سے کم اپنے بچوں کو دین سکھائے گی، اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے گی، ایک اچھی بیوی بنے گی، ایک اچھی ماں بنے گی۔ اللہ کی قسم، ایک عورت کو علم دین سکھانے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ مقررہ بن جائے، وہ خطیبہ بن جائے، وہ بہت اچھا فیس بک پر لکھنے والی بن جائے، یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں۔ عورت کا اصل کام یہ ہے وہ ایک اچھی ماں بن جائے، ایک اچھی بیوی بن جائے، ایک اچھی بیٹی بن جائے، اور یہ کام مدرسے کی